अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपको अगर मेरी रियल स्टोरी हकीकत बयान पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम सुनते हैं एक जिनज़ादे की ओरिजिनल हकीकत बयान कहानी। ये कहानी है तमिलनाडु के संगारेड्डी से 18 किलोमीटर दूर एक गांव की। ये कहानी मुझे भेजी है मतीन के पापा ने ये कहानी मतीन को सुनाई थी। इस कहानी में गांव शहर छोड़कर सब नाम फर्जी है। मुझे गांव का ही और शहर का ही नाम ओरिजिनल लेने के लिए कहा गया है। एक गांव में आमिर नाम का आदमी रहता था। उसकी बीवी पेट से थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। कुछ ही महीनों बाद आमिर की बीवी को एक बहुत ही खूबसूरत लड़का हुआ, लेकिन खुदा की कुदरत, वो लड़के के साथ इस दुनिया में एक जिन का साया भी पैदा होता है। आमिर और बीवी बहुत खुश हुए। आमिर बहुत गरीब था और दोनों मियाँ बीवी एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। आमिर ने और आमिर की औरत ने अपने बेटे का नाम ज़की रखा। ज़की पूरे गांव का लाडला था। गांव के बड़े छोटे बच्चे सभी उसे बहुत पसंद करते और ज़की था भी बहुत खूबसूरत और बहुत चंचल, मतलब शरारती। अब ज़की 15 साल का हो गया। गांव के बच्चों के साथ ज़की घंटों खेलता। ज़की जैसे जैसे बड़ा होता गया वो और शरारती होता गया। अब उसके मन में गांव के बाहर क्या है, गांव के बाहर का नज़ारा कैसा होता है, यही चलता रहता। अब ज़की दोस्तों को समझा बुझाकर मीठी मीठी बातें कर कर अब ज़की रात में दोस्तों के साथ गांव के बाहर भी जाने लगा। गांव से बाहर जाते ही ज़की को तो यूं लगता जैसे वो दूसरी दुनिया में आ गया है। ज़की को बहुत खुशी होती। ज़की माँ और पापा को बिना बताए घर से बाहर भी आ जाता और अंदर भी चला जाता। एक दिन ज़की गांव के बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसे एक झील दिखी। ज़की उस छोटी सी झील के पास जाता है और झील में झांक कर देखता है और नज़दीक से पास जाकर देखता है। लेकिन ज़की को क्या पता था इस झील में क्या है। गांव वालों को पता था इस झील का राज। जो भी इस झील में कुछ देर गौर से यानी ध्यान लगाकर देखता है, झील में खूंखार जिन है। झील के पास जाकर देखते ही वो जाग जाता है। ज़की झील को कुछ देर देखता है और घर की ओर चल पड़ता है। ये वही जिन था जिसे ज़की साथ में लेकर पैदा हुआ था। ज़की घर पहुंचकर खा पी कर सो जाता है।
تقریباً رات کے 2 بجے کے ٹائم زکی کو لگتا ہے کہ اس کے چھاتی پر کوئی ڈائن بیٹھی ہے اور خوفناک سپنے آنے لگتے ہیں۔ اب زکی نیند میں ہی رونے اور چلانے لگتا ہے۔ ماں پاپا آوازوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، زکی پورا پسینے میں بھیگ چکا ہے۔ ممی پاپا نے زکی کو جگایا، پانی پلایا، تھوڑا منہ پر پانی ڈالا اور پھر زکی کے پاس ہی سو گئے۔ صبح زکی ٹھیک ٹھاک آرام سے ہمیشہ کی طرح اٹھ گیا، جیسے کل رات کچھ بھی ہوا ہی نہیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اور زکی سوتا، ویسے ہی چلاتا، روتا، ویسے ہی ڈراونے سپنے آتے۔ زکی کی یہ روز کی حالت دیکھ زکی کے دوست نے زکی کو گاؤں کے باہر سیر کے لیے لے گیا۔ راستے میں وہی جھیل پاس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جھیل سے کچھ ہی دوری پر ایک پیڑ تھا۔ چلتے چلتے زکی تھک جاتا ہے تو وہی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب زکی کی آنکھ کھلتی ہے تو زکی کو پیڑ کے نیچے ایک چمکتی انگوٹھی دکھائی دیتی ہے۔ زکی اس انگوٹھی کو اٹھاتا ہے اور جیب میں رکھ لیتا ہے اور گھر جاتا ہے۔ گھر جا کر زکی سو جاتا ہے۔ سونے کے بعد اب برے سپنے، خوفناک سپنے کی بجائے ایک جن سپنے میں آتا ہے اور زکی کو وہ انگوٹھی پہننے کو کہتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا اور زکی کا دوست بتاتا ہے۔ زکی صبح اٹھ کر ماں پاپا کو سپنے کے بارے میں بتایا۔ ماں پاپا بہت خوش تھے، بیٹا رات میں ڈرا نہیں۔ لیکن انگوٹھی کے بارے میں ماں پاپا سے صرف زکی نے ذکر ہی کیا تھا اور کسی کو نہیں، دوستوں کو یا گاؤں والوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس کوئی انگوٹھی ہے۔ زکی نہانے چلا گیا، نہا کر کپڑے بدلے، انگوٹھی اتارے ہوئے کپڑوں میں رہ گئی۔ کپڑے گندے تھے تو اچھے والا جن جو زکی کا دوست تھا وہ انگوٹھی سے باہر آ گیا۔ برا جن انگوٹھی کے اندر چلا گیا جو زکی کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور وہ جن تو بہت ہی خبیث اور بہت ہی خراب تھا۔ اب وہ خراب جن، ظالم جن، خبیث کہیں کا زکی پر حاوی ہونے لگتا ہے۔ اب زکی ہمیشہ بیمار رہنے لگا۔ وہ جن اب زکی کو تل تل مارتا۔ زکی کے پورے جسم پر اس جن کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب جیسے ہی رات کے 2 بجتے زکی کو دورے پڑنے لگتے۔ چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ عامر اور اس کی بیوی یعنی زکی کی ماں پیشانی پر گیلا کپڑا کر بار بار رکھتے جاتے تاکہ بخار کم ہو۔ تبھی ماں کو زکی کے اتارے ہوئے کپڑوں میں سے روشنی آتی دکھائی دیتی ہے۔ ماں نے وہ انگوٹھی کپڑوں میں سے نکالی
اور اپنے پاس رکھ لی۔ ذکی کو جب بھی بخار جھٹکے آتے وہ انگوٹھی چمکنے لگتی۔ ذکی کے ماں پاپا کو یاد آیا۔ ذکی سپنوں میں اس انگوٹھی کا نام لیتا ہے اور اس کے بارے میں ذکر بھی کیا تھا۔ ذکی کے پاپا نے اس انگوٹھی کو ذکی کے انگلی میں پہنا دیا۔ انگوٹھی پہناتے ہی انگوٹھی کا نیک یعنی اچھا جن ذکی کے جسم میں جاتا ہے اور اس برے جن کو کسی طرح باہر نکالتا ہے اور ذکی کے چاروں اور پڑھائی کر کے پھونک مار دیتا ہے۔ اب جیسے ہی برا جن ذکی کے شریر کے یعنی جسم کے اندر جانے کی کوشش کرتا، انگوٹھی والا جن برے جن کو مار بھگاتا۔ اب دونوں جنوں کی ایسی لڑائی ہوئی جس میں آریہ پار والا معاملہ تھا، پر اوپر والے کی دعاؤں سے اچھائی کی جیت ہوئی۔ اچھے والا جن جیت گیا، اس نے ذکی کی جان بچا لی اور برے کا انت یعنی خاتمہ کر دیا۔ اب ذکی وہ انگوٹھی کبھی نہیں اتارتا اپنی انگلی میں سے۔ اب اس انگوٹھی میں صرف اچھا جن رہتا ہے اور وہ بھی ذکی کے ساتھ اس کے گھر میں۔ اب اس انگوٹھی میں صرف اچھا جن رہتا ہے، وہ بھی ذکی کے ساتھ اس کے گھر میں۔ یہ تھی ایک جن زادے کی ریئل سٹوری، حقیقت بیان۔